آج شعبان المعظم کی ساتھیوں بھائیو بہنوں پہلی تاریخ اور جمعے کا دن ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا ربنا اور یا ربی کا کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھ کے رب کریم سے مانگتا ہے تو رب کریم اس کی ہر حاجت کو فوری طور پر پورا کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے ساتھیوں بھائیو بہنوں۔ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں یہ کوئی عام عمل ہونے والا نہیں ہے، یہ آپ کے ذہن میں بٹھا دوں۔ دیکھیے یہ آج ماہ شعبان المعظم کی پہلی تاریخ پہلے جمعے کے دن اگر آج یہ عمل آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں اور یہ عمل اور اس عمل کے ایک چھوٹی سی آخر میں اس عمل کے اندر ایک ایسا وظیفہ بھی شامل ہے جو دنیا جہاں کے جتنے بڑے بڑے سیلیبریٹی ہیں، میں حلفاً کہتا ہوں یقین کیجئے گا، جیسے کہ شاہ رخ خان، سلمان خان، جتنے بڑے بڑے سیلیبریٹی ہیں وہ لوگ بھی آج اس عمل کے اندر ایک ایسی دعا بھی شامل ہے کہ جس کو وہ لوگ بھی پڑھ کے اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کر چکے ہیں۔ ان کا خاص وظیفہ ہے یہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دعا کے بغیر ہماری زندگی کبھی ہم نے ترقی کی نہیں۔ وہ ساتھیوں بھائی بہنوں وہ ایک خزانہ ہے، سمجھ لیں وہ، اور جب بندہ اس عمل کے آخر میں اس دعا کو چھوٹی سی شامل کرے گا، یقین مانیے اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ ویسے ہی ایک عمل پورا کا پورا دولت کا سمندر ہے، ہر مشکل کا خاتمہ کرنے والا مشکل کشا عمل ہے۔ اگر خدا کی قسم اس جمعے کو یہ عمل آپ لوگ پڑھ لیں گے، دیکھیں اللہ پاک کی ذات سب کچھ عطا کرتی ہے۔ میرے بس میں ہو، کسی کے بس میں ہونا تو ہم تو صرف چھیننا جانتے ہیں، ہم کیا کسی کو دیں گے؟ ہم تو لوگوں کے صرف اور صرف تسلیاں دیتے ہیں، آسرے دیتے ہیں۔ ساتھیوں بھائی بہنوں شعبان المعظم کو نبی پاک کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ شعبان کو نبی پاک کا مہینہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں خصوصی طور پر روزے رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے اور اس کی فضیلت بیان کرتے۔ حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جو رب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، لوگ اس سے غافل رہتے ہیں، حالانکہ اس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس کے علاوہ شعبان کی 15ویں رات ساتھی بھائی بہنوں لیلۃ البرہ یعنی شب برات کی بھی خاص فضیلت ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف خصوصی رحمت کی نظر فرماتے ہیں اور بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شعبان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں کثرت سے عبادت اور روزے اور دعا کا اہتمام کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ماہ شعبان کے تعلق کے حوالے ساتھیوں بھائی بہنوں بتا دوں کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں عبادت روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ پورا شعبان روزے رکھتے تھے۔ بعض روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً پورے شعبان کے روزے رکھتے، جبکہ بعض میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دن روزے رکھتے۔ اس سے پتہ چلتا کہ شعبان میں روزے رکھنا مستحب عمل ہے، کیونکہ نبی پاک خود اس پر عمل کرتے تھے۔ تو آج کا یہ عمل ہے جو ساتھیوں بھائیو بہنوں یہ شعبان کے مہینے میں اللہ والے فرماتے ہیں کہ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، تو ساتھیوں بھائیو بہنوں اس میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ پورا سال آپ کو پوری زندگی کیا ملنا ہے، آپ کی زندگی میں کیا آنے والا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ شعبان کی پہلی تاریخ کو جب کوئی بندہ یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے رب کو راضی کر لیتا ہے اور اپنی زندگی میں یعنی آج کے پہلی شعبان کے دن رب کریم سے جو اس عمل کے پڑھنے کے بعد مانگتا ہے وہ اس کی قسمت کے فیصلوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ وہ اگر پوری زندگی اگر وظائف پڑھ لے، پوری زندگی تسبیحات پڑھ لے، وہ اثر نہ کرے گی، لیکن شعبان کے پہلی تاریخ یعنی کہ جو بندہ اس عمل کو پڑھ لیتا ہے تو اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، پوری دنیا کی حاجت مراد رب کریم سے وہ مانگ مانگ کر تھک جاتا ہے، لیکن ساتھیوں بھائی بہنوں رب کے خزانوں میں کبھی نہیں آتی۔ اور یہ عمل یاد رکھنا، آپ لوگ کیا کرتے ہیں، عمل تو بے شمار بار پڑھتے ہیں، اس عمل کو آپ کو میں محفوظ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ اسے سالہ سال تک استعمال کر سکیں، یعنی پڑھیں گے۔ اب دیکھیں شعبان کی یہ پہلی تاریخ تو آ جائے گی، پھر یہ دن پھر تو نہ آئے گا، یہ عمل پھر تو نہ پڑھ سکیں گے، لیکن
आप इस अमल को जब चाहें आप अपने पास ऐसा आपको वो तरीका बताऊंगा कि ये अमल आपकी समझ लें आपके घर में रहेगा और आप जब चाहें इससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। बशर्त ये है कि आपने इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है और इस अमल को अगर आज आपने ना पढ़ा तो सारी ज़िंदगी का पछतावा आपका मुकद्दर बन जाएगा। क्योंकि जितने बड़े से बड़े सेलिब्रिटी हैं, मैंने कहा ना कि इनके आखिर में जो एक छोटी सी दुआ है इस अमल में कि बच्चा भी पढ़ ले, और इस पूरे अमल को अगर आप लोग पढ़ के फ़ायदा कमालात इंशाअल्लाह 100% होगा अल्लाह ने चाहा तो। और जब इस दुआ को आप लोग शामिल कर लेंगे तो इस अमल की ताकत करोड़ गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। 2 साल का बच्चा भी अगर चाहे तो पढ़ सकता है। ये इतना आसान अमल है, अगर इसको साथियों भाइयों बहनों समझा दिया जाए। एक मिसाल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि 2 साल का बच्चा पढ़ ले, लेकिन मैं अपनी एक मिसाल दे रहा हूँ कि वो पढ़ सकता है। ये अमल इतना आसान है, तो इसमें कोई आपने बहाने नहीं बनाना। और यकीन करें, ये शैतान आपको, यकीन करें या ना करें, ये अमल आपको पढ़ने बिल्कुल नहीं देगा, दूर भगाएगा आपको, क्योंकि वो आपको कभी रब का लाडला बनने नहीं देगा, ना आपको रब के करीब होने देगा, ना आपको हाजतों को मुरादों को पूरा होने देगा। क्योंकि इस अमल को पढ़ते ही आप बन जाएंगे रब के लाडले, और फिर रब के लाडले को ना कोई परेशानी आती है, ना कोई बीमारी आती है अल्लाह पाक के हुक्म से। ऐसे आपने कई लोग देखे होंगे अपने रिश्तेदारों में, ख़ानदान में, मुझे सच सच बताइएगा, कि जिनको आप देखते हैं कि अचानक वो भी आप ही की तरह थे, लेकिन अचानक फिर वो अचानक उरूज की तरफ चले जाते हैं, यानी कामयाबियाँ इनको मिलनी शुरू हो जाती हैं। फिर वो आप देखते हैं कि पता नहीं ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझ नहीं आ रही, लेकिन इनकी तरक्की होती जाती है। वो जिस चीज़ में हाथ डालते हैं, फिर क्यों पता नहीं वो बंदा कोई ख़ास दिनों में कोई ख़ास ऐसा अमल पढ़ लेता है, रब करीम के करीब हो जाता है, रब को राज़ी कर जाता है। तो इस मौके को आपने गवा दिया, तो इससे बड़ा मौका देखे अगर आपने साथियों भाइयों बहनों, जो 2-4 दिन पहले की बात है, मेराज की रात चली गई 27वीं रजब को, अगर आपने गफलत में गवा दिया, उस रात को अल्लाह पाक को राज़ी ना कर सके, तो अगर आपने इस रात को भी गवा दिया, अपनी हाजतों मुरादों को पूरा ना कर सके, रब को राज़ी ना करवा सके, तो अब अगर आपको साथियों भाइयों बहनों ये इससे भी एक बड़ा ही समझे, उसके नेमो बदल तो नहीं है, लेकिन उसके जो है वो आप लोग चाहें तो इसमें मौके से फ़ायदा पूरा उठा सकते हैं। तो मेरे नज़दीक अगर आप लोग दुनिया के अगर बेवकूफ़ तरीन बंदा होगा तो इस अमल को छोड़ जाएगा। बाकी मर्ज़ी आपकी है, ज़िंदगी आपकी है, मेरा फ़र्ज़ है आपको समझाना, वो अमल देना कि जिससे रब करीम राज़ी होता है, रब पढ़ने वाले को अपना लाडला बना लेता है। तो साथियों भाइयों बहनों, क्या तुम रब के लाडले बनना चाहोगे? क्या तुम अपनी हाजतों मुरादों को पूरा करना चाहोगे? क्या अपनी ज़िंदगी में सुकून खुशियाँ नहीं चाहते हासिल करना? बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है। आज आपको अल्लाह को राज़ी करने का, अल्लाह से अपने पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाने का एक ऐसा ख़ासुल ख़ास वजीफ़ा लेकर आया हूँ जिसे पढ़ने वाला आज तक किसी का मोहताज नहीं रहा। दोस्तों, अगर आज तो आप शब मेराज की मुबारक और बाबरकत रात से फ़ायदा हासिल ना कर सके हों, अपनी खाली झोलियाँ ना भरवा सके हों, अगर तो आपने शब मेराज का मुबारक मौका भी अपने हाथों से गवा दिया है, तो दोस्तों ये बहुत अफसोस की बात है। ये वो रात थी जिसमें मांगने वाले की हर दुआ कबूल हो जाती थी। लेकिन मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए। दोस्तों, इस रात का नेमो बदल फिर आ नहीं सकता, लेकिन अभी भी साथियों भाइयों बहनों, ये मौका आपकी ज़िंदगी में फिर से आ चुका है। आखिरी कबूलियत की घड़ियाँ समझ लिए हैं और ये हमारे पास ये बिल्कुल आखिरी मौका है। शाबान की पहली तारीख को अल्लाह वाले फरमाते हैं, जो बंदा पाले और या रब्बना या रब्बी का वजीफ़ा हाथों की उंगलियों पर ना पढ़ ले, तो पूरे साल का पछतावा उसके मुकद्दर में लिख दिया जाता है। उस घर का इस अमल के पढ़ते ही जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है, इस घर का बच्चा अल्लाह पाक के हुक्म से दौलतमंद बन जाता है। जिस दुकान पर पढ़ा जाता है, इस दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाता है। जिस मकसद के लिए पढ़ा जाता है, शाम होने से पहले पहले इस मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाती है। और इंशाअल्लाह जैसा कि मैंने बताया और इस अमल को मैंने देखें, ये मौका एक बार मिलता है साल में, और मैं आपको इस अमल को स्टोर करने का, यानी कि इस अमल से आप लोग पढ़ेंगे तो आज के दिन, लेकिन इस अमल को जब चाहे इस्तेमाल करेंगे वो तरीका भी बताऊंगा, यानी कि पूरी ज़िंदगी इस अमल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तरीका बताऊंगा जो आज तक शायद आपने किसी अमल में शायद इससे पहले ना किया हो। अब साथियों भाइयों बहनों, बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से, बड़े गौर से आपने इस अमल को समझना है। और इससे पहले आप अगर तमाम मेरे बहन भाई इस चैनल पर नए हैं
اور آپ نے میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کا بھی اس خار خیر میں حصہ شامل ہو سکے اور آپ بھی ساتھیوں بھائی بہنوں اس طرح کی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ اور آپ نے ساتھیوں بھائی بہنوں ہمارے اس چینل کو لائک، ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا ہے۔ اب عمل کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں آج آپ کے پاس پورا دن موجود ہے، اس بابرکت پہلے جمعے کا، شعبان کے اس پہلے جمعے کا۔ آپ چاہیں گھر میں بیٹھ کر اس عمل کو پڑھ لیں، آپ چاہیں دفتر میں پڑھ لیں، آفس میں پڑھ لیں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے، بس آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ خدارا بے دلی سے نہ پڑھیے گا، خدارا بے ترتیبی سے نہ پڑھیے گا، سچے دل سے، پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ وہ ذات بڑی رحمان ہے، بڑی رحیم ہے۔ وہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، بس چھپڑ پھاڑ کر عطا کر دیتا ہے۔ ہمیں بس مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں بس ساتھیوں بھائی بہنوں رب کے آگے ہاتھ پھیلانے کا طریقہ نہیں آتا۔ جو رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اہل بیت نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، صحابہ کرام نے ہمیشہ اللہ سے مانگا ہے، وہ اور اللہ کے حبیب بھی اللہ سے ہمیشہ اپنے رب کے ساتھ ہاتھ پھیلایا کرتے تھے۔ جب ان عظیم ہستیوں نے اللہ سے مانگا ہے تو پھر ہم کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ پھر ہم کیوں جعلی پیر و فقیروں کے پاس جاتے ہیں؟ آج میری وہ دکھیاری بہنیں، آج میرے وہ دکھیارے بھائی جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تنگ آ چکے ہیں لوگوں کے تانوں سے، اگر چاہتے ہیں بچنا اپنے گھر کو نحوستوں مصیبتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، خیر آباد کہنا چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو دوستو دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر ماہ شعبان کی ان خصوصی گھڑیوں میں آج آپ نے دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر گھر میں، آفس میں، دفتر میں، جہاں دل کرے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ نے پڑھنا ہے، آج مانگنا ہے رب کریم سے۔ اور آج شعبان المعظم کا یہ ساتھیوں بھائی بہنوں بڑا ہی خاص دن ہے، یہ پہلا دن ہے، یہ نصیبوں کو بدلنے والا دن ہے، یہ قسمتوں کے فیصلے کرنے والا دن ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے جب کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں، اسی لیے خدارا جب بھی رب سے مانگے جھولی پھیلا کر مانگے، بچوں کی طرح ضد کر کے مانگے۔ وہ آج وہ لوگ جو ساتھیوں بھائی بہنوں کہتے ہیں کہ ہمیں تو وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو لوگ ماہ شعبان کو غفلت میں گزارنا چاہتے ہیں ساتھیوں بھائی بہنوں، تو ان کی مرضی ہے، لیکن یہ بڑی قبولیت کی وقت ہی گھڑیاں ہیں، یہ آخری موقع ہے ساتھیوں بھائی بہنوں، یہ سب سے بڑا موقع ہے۔ اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت، ساتھیوں بھائی بہنوں آپ نے اس عمل کو بالکل بڑی توجہ دھیان سے آپ نے اس عمل کو سمجھنا ہے۔ اب آپ نے باوضو کوشش کریں مصلی پر بیٹھ جائیں، اپنے ہاتھوں میں اگر تسبیح ہو تو پکڑ لیں، نہ ہو تو کوئی بات نہیں، سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، اور درود شریف پڑھتے ہی اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں۔ جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، دنیا جہاں کی کوئی بھی حاجت ہو، ذاتی مکان کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں اس کے لیے پڑھ لیں، گھر گھاری دنیا جہاں کے جو بھی مسائل ہیں۔ آج ساتھیوں بھائی بہنوں کوئی ایسا میرا بہن بھائی جو کسی اپنے پرائے کے ظلم و ستم کا شکار ہو، کوئی آپ پر ظلم کرتا ہو، شوہر ظالم ہو، ساس ظالم ہو، دنیا کا کوئی بھی رشتہ اگر آپ پر ظلم کر رہا ہے، یقین مانیے آج شعبان کے اس پہلے جمعے پہلی تاریخ کا اس عمل پڑھتے ہی ظالم سے ظالم شخص انشاءاللہ تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا، ظلم کرنے والا ظلم نہ کر پائے گا، یقین مانیے وہ آپ کے قدموں میں گر جائے گا، کیونکہ یہ رب کا لاڈلا مہینہ ہے، یہ نبی پاک کا لاڈلا مہینہ ہے، اور یہ لاڈلا پہلا دن اور پہلا جمعہ جب کوئی لاڈلا وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو یقین مانیے وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ پھر مجال ہے پوری دنیا کی کوئی پریشانی کی کہ تمہیں چھو کر چلی جائے، مجال ہے ظالم شوہر، ظالم ساس یا آپ پر کوئی مسلط ہو جائے، ظالم باس اگر ہے، ظالم کوئی رشتے میں اگر آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، یقین مانیں آپ نے صرف اس عمل کو پڑھنا ہے، ظالم سے ظالم بندہ، دشمن سے دشمن بندہ یقین مانیں دوست بن جائے گا۔ اگر کوئی روٹا ہوا محبوب ہے تو روٹ کر جا چکا ہے، واپس آ جائے گا انشاءاللہ، جہاں نہ پائے گا آپ کی مٹھی میں قید ہو جائے گا۔ اب آپ نے اس عمل کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں درود شریف پڑھ لیں، جو بھی آپ کو یاد ہو اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں، جتنی بھی حاجتیں ہوں مرادیں ہوں فٹافٹ سے نیت کر لیں، اور ساتھیوں بھائی بہنوں نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اس عمل کا پہلا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اب آپ نے اس عمل کا بڑی توجہ سے دھیان سے دیکھیے، بھاگیے مت، ایک سیکنڈ یہیں رک جائیے گا۔ پھر شکایت کرتے ہیں کہ عمل سمجھ میں نہیں آیا، وظیفے میں سمجھ نہیں آئی، بعض لوگ سمجھتے نہیں ہیں، جلد بازی میں بس بھاگا بھاگی میں لگے ہوتے ہیں۔
بعض سمجھا ساتھیوں بھائی بہنوں سمجھا کے تھک جاتے ہیں لیکن پھر بھی سمجھتے نہیں ہیں۔ دیکھیں آپ نے پہلے نمبر والا وظیفہ، یہ وظیفہ دولت کی تباہی مچا دیتا ہے۔ یعنی کہ اس عمل کو اگر آج شعبان المعظم کی اس پہلی تاریخ پہلے جمعے کو یہ وظیفہ دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے تو سوچیں یہ کیسا وظیفہ ہوگا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ درود شریف پڑھ لیا، حاجتوں مرادوں کی نیت کر لی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اب پہلا وظیفہ، یہ وظیفہ آپ کو سامنے اسکرین پر دکھ رہا ہے، یا ربنا یا ربی۔ دیکھیں اس عمل کو جتنے بھی وظائف ہیں یہ ایک آدھی منٹ لگے گی پورا کمپلیٹ عمل پڑھنے میں، سب کچھ پڑھ لو گے، تمام وظائف بھی پڑھ لو گے سب کچھ پڑھ لو گے 1 منٹ میں، اور آسان اتنے کہ بچہ بھی پڑھ لے، لیکن کمالات میں ایسے کہ دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہیں۔ اب آپ نے دیکھیں رزق کی تنگی میں پڑھ رہے ہیں، چاہے قرضوں میں کوئی ڈوبا ہوا پڑھ رہا ہے، بیمار پڑھ رہا ہے، بڑی سے بڑی امید سے پڑھ رہا ہے، تو آپ نے اسی امید رب سے لگائی ہے۔ یہ نہیں دل میں سوچنا کہ میں نے پتہ نہیں کہ میں یہ پہلے یہ بہت وظیفے پڑھے ہیں، میں نے ادھر سے بھی پڑھے ہیں، یوٹیوب سے بھی پڑھے ہیں، لیکن آج تک کوئی فائدہ نہ ہو، یہ دل میں وسوسے آپ نہیں رکھنے۔ آپ نے یقین پورا کرتے ہوئے رب کریم کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے مانگیے گا انشاءاللہ، اور آج تھوڑا نہ مانگیے گا آپ ساتھیوں بھائیو بہنوں۔ ویسے نہ کبھی بھی آپ لوگ بھلے انشاءاللہ، لیکن آپ نے اپنا فرض پورا ادا کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر نہ بھی کوئی مانگے نا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ نے اپنی پوری فرض کی ادائیگی کرنی ہے، آپ نے خوب مانگنا ہے، آپ نے کھل ڈھل کے مانگنا ہے۔ آج یہ نہیں کہ آپ نے لاکھ 2 لاکھ مانگ لیے، نہیں، 1,00,000 2 لاکھ سے کیا ہوگا، 2-4 دن میں پھر کھا لو گے، پھر رو رہے ہوگے، پھر کوئی وظیفہ ڈھونڈ رہے ہوگے۔ نہیں، آج کھل ڈھل کے مانگ لینا۔ آج رب کریم سے مجھے سب کچھ چاہیے، مجھے اور کوئی اولاد کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، مجھے اولاد بھی چاہیے، بیماریوں سے شفا بھی چاہیے، رب کریم مجھے میرا قرضہ ہے، رب کریم چھوٹے بچے ہیں، فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، سب کچھ مانگ لیجئے گا۔ آج اپنی پوری کتاب رب کریم کے آگے کھلی کتاب رکھ دیجئے گا۔ آج جو لوگوں کے سامنے جاتے ہیں نا، بھائی مجھے بل بھرنا ہے، مجھے 2,000 دے دو، مجھے 4,000 دے دو، نہیں مجھے 500 دے دو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ رب کریم کہتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں تو لوگوں کے آگے مانگتا ہے، تو مانگنے جاتا ہے، اب تو لوگوں سے مانگ جا کر، اب تو میرے پاس مت آنا۔ رب کریم کو ایسا شخص بالکل پسند نہیں ہے جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ رب کریم کہتا ہے، رب کریم فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو میرے پاس آ تو صحیح، میری بارگاہ میں آ کے مجھ سے مانگ تو صحیح، میں تجھے دوں گا، تو مانگ کر دیکھ۔ بس ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اللہ کے بڑے بڑے اولیاء کرام، اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی پہلی تاریخ یہ بڑا خاص موقع ہے جب کوئی بندہ یا ربنا یا ربی کا وظیفہ دیکھ لیں۔ یا ربنا کا مطلب کیا ہے؟ یا ربنا تو ہمارا رب ہے، ہمیں بخش دے، ہمیں ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہماری زندگی میں برکت ڈال دے۔ اور یا ربی مطلب کیا ہے؟ تو میرا رب ہے، میرے دل کو سکون دے، میری پریشانیاں دور کر، میرے حق میں بہترین فیصلے فرما۔ یا ربنا ہمیں صبر عطا کر، ہمیں ہدایت دے، ہمیں نیکیوں کی توفیق دے، اور یا ربی میرے دل کو اپنے نور سے بھر دے، میرے خوابوں کو سچ کر دے، مجھے وہ عطا کر جو میرے لیے بہتر ہے۔ یا ربنا اور یا ربی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ یعنی کہ یہ دعا آپ لوگ سب سے پہلے نمبر پر کر رہے ہیں رب کریم سے اس عمل کے شروع ہوتے ہی۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں جب یا ربنا اور یا ربی کا خزانہ کسی کے ہاتھ لگ جاتا ہے، جب کوئی بندہ شعبان کی پہلی تاریخ کو یا ربنا یا ربی پڑھتے ہوئے رب کریم کو پکارتا ہے تو عرش بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، سارے فرشتے ہلچل میں آ جاتے ہیں۔ یہ کون ہے زمین پر اتنا مجبور، اتنا پریشان، جو رب کریم کو ایسے عظیم لفظوں سے، ایسے عظیم ناموں سے پکار رہا ہے؟ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اور پھر خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں، پھر ساری ساتھیوں بھائیوں بہنوں، کوئی ظلم نہیں کرتا، پھر سارے دشمن دوست بن جاتے ہیں، تیر کی طرح سیدھے ہو جاتے ہیں، روٹے ہوئے واپس آ جاتے ہیں، گھر سے جھگڑے، بد نظری، عمل بندش، جادو، جنات تک کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل لوگوں کے دلوں میں ایسی طوفانی محبت پیدا کرے گا کہ سارے دشمن دوست بن جائیں گے، نفرت کرنے والے محبت کریں گے، جو آپ کو ذلیل کرتے ہیں، جو آپ کو عزت نہیں کرتے، جو آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر، تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بس شرط یہ ہے کہ اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ دوستو ان وظائف کو، دونوں وظائف کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا ربی ایک بار ہو گیا،
یا ربنا یا ربی 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے ان دونوں وظائف کو جب ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، ایک کاؤنٹ ہوگا۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیو بہنوں، اس طرح سے آپ نے پاورفل وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اتنی بار پڑھنا ہے یا ربنا یا ربی کا یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے اس مجرد ترین عمل میں فقط ہاتھوں کی انگلیوں پر، یہ تسبیح کے دانوں پر، ساتھیوں، بھائیو بہنوں، آپ نے پورے ایک تسبیح 100 دانے والی پڑھنی ہے۔ یا ربنا یا ربی 1 بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی۔ دیکھیں، اس عمل کی اجازت سب کو ہے، بس آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور کم از کم 3 لوگوں کو شیئر ضرور کرنا ہے۔ کیا پتہ کسی کے شیئر کرنے سے کسی دکھیارے پریشان کا بھلا ہو جائے اور آپ کے حق میں، میرے حق میں ساری زندگی دعائیں کرتا رہے۔ یہ وظیفہ 100 بار پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے اس عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ اب آپ نے جیسے ہی یا ربنا یا ربی کو پڑھ لیا، اب آپ نے عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ دوستو، بھائی بہنوں، یہ وظیفہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام گناہوں کی، صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تسبیحات تو کر لیتے ہیں، بڑے بڑے وظائف پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وظائف، ساتھیوں، بھائیو بہنوں، کیونکہ دیکھیں ہم انسان ہیں، انجانے میں کوئی نہ کوئی ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ہم ایسے گناہ کر جاتے ہیں، ہم ایسے، ساتھیوں، بھائی بہنوں، جس سے ہم لوگ دائرہ اسلام سے بھی باہر ہو جاتے ہیں، اور یعنی کلمہ پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والو، اس پرفتن دور میں استغفار کوشش کیا کریں، روزانہ پڑھا کریں۔ جتنا زیادہ استغفار پڑھیں گے، اللہ آپ کے اتنے زیادہ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ استغفار کرتے رہا کریں۔ رب بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو، آپ نے توبہ استغفار کرنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ فرمائیے گا۔ استغفر اللہ، یعنی استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے استغفر اللہ کو دونوں ہاتھوں میں، یعنی کہ صرف اور صرف، ساتھیوں، بھائی بہنوں، اس عمل کے دوسرے نمبر پر آپ لوگ استغفر اللہ صرف 100 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی ایک خاص عزم اعظم ہے۔ یہ ایک ایسی صفت ہے جس کو پڑھنے والا پڑھتے ہی راستے بن جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اب آپ لوگ، ساتھیوں، بھائی بہن، جس مشکل میں پھنسے ہیں، جس پریشانی میں پھنسے ہیں، جس حاجتوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے جیسے ہی 100 بار استغفر اللہ پڑھ لیا تو آپ نے پھر دوسرا، یعنی کہ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، یا مسبب الاسباب کو پڑھ لینا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے راستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ دوستو، اگر تو آپ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کے طفیل اتنے راستے بناتی ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ آپ جس قدم بڑھاتے ہیں، کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہیں۔ دوستو، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھ لیجیے گا۔ آج تک تو آپ نے صرف سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی تو آپ اپنے تمام مشکلات، پریشانیاں، مسائل رب کے حوالے کرتے ہوئے صرف اور صرف، دوستو، بزرگوں، بھائی بہنوں، آپ نے اس عمل میں 10 بار جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، بس مقصد کو ذہن میں رکھیے گا، اس عمل کو پڑھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے 10 بار، ساتھیوں، بھائی بہنوں، بڑی توجہ سے اس عمل میں اب آپ نے فوری طور پر آخری وظیفہ شامل کر کے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، بڑے دھیان سے پڑھیے گا۔ آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر پڑھیے گا، ادھر ادھر نظریں مت گھمائیے گا، توجہ کے ساتھ، ساتھیوں، بھائی بہنوں، خلوص نیت کے ساتھ جب آپ لوگ، ساتھیوں، دوستو، 10 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے عمل کا آخری وظیفہ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کے بڑے بڑے سیلیبریٹی جو ہیں، جو آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ ان کا وظیفہ ہے، یعنی کہ وہ شاہ رخ خان، سلمان خان، انہوں نے اپنے باقاعدہ انٹرویو میں اس عمل کو بتایا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے بتایا اس وظیفے کو اس عمل میں شامل کرنے کے لیے، یہ اللہ والوں کے اس عمل میں یہ وظیفہ پہلے سے شامل ہے۔ جو بڑے بڑے سیلیبریٹی بھی جنہوں نے آج تک اس وظیفے کو پڑھ کے کامیابی حاصل کی ہے، یہ وہی وظیفہ ہے اللہ والوں کے بتلائے ہوئے اس عمل میں۔ وہ قرآنی آیت شامل ہے، وہ قرآنی وظیفہ شامل ہے، جو پڑھتے ہی، ساتھیوں، بھائیو بہنوں، بیڑے پار ہو جاتے ہیں، غربت کا، غریبی کا خاتمہ ہو جاتا ہے،
وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ واقعی کسی اللہ کے بندے نے وظیفہ بتایا ہے کہ ہماری غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو گیا، ہمارے دن پھر گئے، ہمارے حالات بدل گئے۔ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی فائدہ بہت سارے لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا۔ اب آپ لوگوں نے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، وظائف تو پڑھتے ہیں لیکن دعا آپ لوگ صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ دعا بھی آپ نے صحیح طریقے سے کرنی ہے کہ اے میرے مولا، میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کے قبولیت کے درمیان آتے ہیں۔ اے میرے مولا، ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا یا نہیں پڑھ پاتی۔ دوستو، اس طریقے سے دعا کریں گویا اللہ آپ کو سن رہا ہے، آپ سے باتیں کر رہا ہے، یا پھر آپ لوگ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ لمبی کیا کریں، اپنے تمام دکھ درد تکلیف پریشانیاں اپنے رب کو بتا دیں۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعا کریں، دیکھیں کتنی جلدی آپ کا ساتھیوں، بھائی بہنوں، حالات بدل جاتے ہیں۔ بس اپنے ہاتھ کو الٹا کر کے رکھیں، دعا والی حالت میں رکھ دیں، سجدے میں جا کر یقین کریں وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے، وہ رب تو چاہتا ہے کہ اے انسان آ میری بارگاہ میں، آ میرے گھر پر، آ میرے گھر میں آ کر عبادت کر، توبہ استغفار کر، تم مانگے گا وہ تجھے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آئے۔ اللہ والو، ماں بھی اپنے بچے کا تبھی خیال کرتی ہے جب اس کا بچہ اس کے گھر آتا ہے، اس کا بچہ ساتھیوں، بھائی بہنوں، اس کو رو کر کہتا ہے، اس کا بچہ اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ ماں بھی اتنا خوش ہوتی ہے کہ اپنا تن من پیش کر کے اپنے بچے کی حاجت کو پورا کرتی ہے، ہر بات مانتی ہے۔ ماں بھی ساتھیوں، بھائی بہنوں، اپنے بچے کی ہر خواہش پورا کرتی ہے۔ اسی لیے دوستو، اللہ پاک تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ رب کی محبت کا تو کوئی مقابلہ ہو نہیں سکتا، تو سوچیے آپ کو کتنا ملے گا۔ اللہ پاک ساتھیوں، بھائی بہنوں، آپ کی ہر حاجت کو پورا کریں گے۔ اب آخری وظیفہ سن لیجئے گا جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ، اب آپ نے اس عمل میں نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد اور قریب آنے والی فتح، یہ الفاظ سورۃ الصف کا حصہ ہیں۔ اور ایک اور چیز بھی ہے جو تم پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد اور جلد آنے والی فتح، اور نبی مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ آیت مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ ہے اور فتح قریب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس کے راستے پر چلیں تو اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ یہ آیت جہاد، صبر اور قربانی کی ساتھیوں، بھائی بہنوں، ترغیب دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکہ میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ نے انہیں تسلی دی کہ مدد اور فتح جلد آنے والی ہے۔ بعد میں فتح مکہ اور اسلام کی کامیابی اس کا عملی مظہر ہے۔ اور آپ نے آج کے اس مجرد ترین عمل کا آخری وظیفہ، جس کو بڑے سے بڑے ساتھیوں، بھائی بہنوں، سیلیبریٹی کا جن کا یہ وظیفہ ہے، یعنی کہ آج آپ لوگ کتنے بھی بڑے بڑے سیلیبریٹی کو دیکھ رہے ہیں، وہ خود آپ اپنے انٹرویو میں آ کے بتاتے ہیں کہ ہمارا عمل اس وظیفے کے بغیر ادھورا ہے، یعنی کہ ان کی ترقی کا راز یہی ہے، یعنی ان کا یہ خاص عمل ہے جسے انہوں نے خود بتاتے ہیں کہ ہم نے ترقی حاصل کی ہے۔ پڑھتے جائیں اس عمل کے آخر میں، جیسے ہی آپ نے تیسرا وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا 10 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیا، آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا یا ربی کو ملا کر پڑھنا ہے۔ جب پڑھ لیں اس کو بتائے بھی تعداد میں، تو پھر دوسرا وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ تیسرا وظیفہ آپ نے یا مسبب الاسباب کا پڑھنا ہے، اور چوتھے اور آخری نمبر پر آپ نے چھوٹی سی آیت، کوشش کروں گا کہیں نہ کہیں اسکرین پر بھیج دوں۔ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، آپ نے اس قرآنی آیت کو جو میں نے آپ کو بتایا ایک بار ہو گیا، نصر من اللہ و فتح قریب 2 بار ہو گیا، نصر من اللہ و فتح قریب 3 بار ہو گیا۔ یہ عمل ساری زندگی انشاءاللہ آپ کے پاس محفوظ رہے گا۔ اب آپ نے اس آیت کو ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب 21 بار اس خاص پاورفل آیت کو پڑھ لیں، نصر من اللہ و فتح قریب کو، اب آپ نے فوری طور پر دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، آپ نے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ لوگ اس عمل کو اپنے پاس ہمیشہ اسٹور بھی رکھ سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا، اس بات کو بڑی گہرائی میں جانا پڑے گا۔ آپ نے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، جب یہ آیت پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے اللہ پاک سے درود شریف پڑھنے کے بعد دعا مانگنی ہے، اور اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر، سینے، سر، جسم پہ پھیر لیجئے گا، اور آپ نے فوری طور پر پانی کا گلاس لانا ہے اور اس پر دم کرنا ہے۔ تھوڑا پانی پی لیں، باقی کولر مٹکے میں ملا دیں جہاں آپ کا اور پانی اسٹور ہو۔
اب اس پانی کو بالکل ختم نہ ہونے دینا کبھی بھی۔ اب اس پانی میں جب 2-3 گلاس بچ جائے تو ہمیشہ اور پانی ملا دیا کریں، بالکل اینڈ نہ ہونے دیں۔ اس پانی کو ساری زندگی، جیسا کہ میں نے بتایا، کہ اسٹور رکھ سکتے ہیں۔ اب یہ ساری زندگی یہ عمل آپ کے پاس رہے گا، یہ پانی کی صورت میں۔ اب دکانوں پہ چڑھ کے معجزات دیکھیں، گھر میں چڑھ کے، جہاں آپ کا دل کرے چھڑکیں، انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو بیڑے پار ہو جائیں گے۔ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی سچا عمل بتایا تھا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی، کوئی کمی پیشی ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے ہم سب کو معاف فرمائے۔ دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام جو آپ کو پسند ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ ملتے رہیں انشاءاللہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔